نمبر مولوی دی کی نشانی ہے؟ ہوں دسو مینوں، نہ پگڑی تو پتہ لگے گا نہ داڑھی تو۔ ابلیس بھی پگڑی بن کے آیا سی اور داڑھی بھی رکھ کے آیا۔ وہ چلو یہ حدیث شریف بعد کے سناواں گا کس ویلے کسی ٹائم تے نا وہ بندہ ایک ستے اسی نے کندھ تھلے ادا ابلیس آیا انہیں جگایا، واہ سونی داڑھی صبرکتی ہاتھ وچ تسبیح پگڑی پگڑی بھی بدی، اس آگا اٹھے اٹھے مونڈے تے تھپکی ماری اٹھے، وہ بندہ ایک دم اٹھیا، انہیں کہا وہ کندھ ٹہنا لیے کندھ، وہ جیسے ہی بندہ اٹھیا پنا ہویا کندھ ڈگ گئی۔ اس آگا یا اخی وہ میرے بھائی وہ تیرا آنا کتنا مبارک ہے، مشہور تیرا نام کیا ہے؟ اس آگا آنا ابلیس۔ اس آگیا وہ بدبختہ وہ تمہیں غیر دے کم کیویں کر میں بڑا لمبا واقعہ ہے۔ او بھائی تو کیویں پتہ لگے گا؟ اسی روپ میں آتے ہیں نا گمراہ کرنے والے، کس روپ میں؟ پگڑی بن کے داڑھی رکھ کے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ نہ نماز سے پتہ چلے گا، نہ روزے سے پتہ چلے گا، نہ حج سے پتہ چلے گا، نہ زکات سے پتہ چلے گا، نہ تسبیح سے پتہ چلے گا۔ ساز چھیڑنا اس کے سامنے، ساز کیڑا؟ ڈھول باجے والا نہیں۔ او ایک بادشاہ کے لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی کہ گزریا تاشقند وچوں، کتوں گزریا؟ تو کڑی پسند آ گئی، کڑی تکی حسن و جمال دا پیکر شہزادہ دل دے بیٹھا، تو گل بھی کسی نال کر نہ سکے، تو مڑ کے جدوں پہنچے دلی میں بادشاہ کا بیٹا جناب اس کی محبت میں وہ دن بدن چور چور ہوتا جا رہا ہے، نمک کی طرح پگھل رہا ہے۔ تو بلائے انہیں حکیم شکیم بلائے، ایک حکیم دوائی پھکی دے دوجا دے تیسرا سیرپ پلاوے، وہ اور کمزور، انہوں عشق دی لگی ہوئی مرد۔ ایک بڑا سیانا فقیر حکیم آیا اندر دیاں گلاں بھی جانن والا، وہ سہج کر کے ہاتھ نہ پیا، انہیں اور کوئی گل بھی نہیں کی، انہیں کہا پچھلے عرصے کتوں کتوں ہو کے آئے ہو؟ انہیں دسیا کوئی مہینہ پہلے گئے سے۔ اس آخیا تاشقند، پہلے اور علاقے کچھ گنے بخارا فلانا فلانا، جیسے انہیں کہنا تاشقند نبض تیز ہوئی۔ اس آگیا حضور دل دے بیٹھے ہو تاشقند وچ؟ انہیں آگیا او تیرے تے سلام ہوئے ہو دل دی بجھ گئے۔ اس آگیا دل دی تاں بجھیاں تیریاں رگ دیاں جڑیاں تڑکاں نے نا اے تیز ہو گئیاں تاشقند دے نا تے تو معشوقاں دے نا تے رگاں تیز پھڑکنا شروع ہو جانے ہیں۔ یاد رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اگر تم نے دیکھنا ہے کہ بندہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے، اس کے دیگر اعمال سے تمہیں اندازہ نہیں ہو پائے گا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ علماء لائن پر بیٹھے ہوں گے، ذرا میں ادھر دیکھتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ اے جڑے ذوالخویسرہ دی نسل ہے قیامت تک ہوئے گی اور یہ نمازاں اتنیاں پڑھن گیاں کہ تہاڈیاں نمازاں میں تانوں کم لگن؟ دسو جی حضور تساں دسو، میں ادھر دیکھتا ہوں، پوچھو نا، میں منکر صلاۃ نہیں ہوں، میں ہن پہلے وضو کیتا پھر مسیتی بنیا، مجھے حدیثیں یاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے، میرا رب، سنو حدیث بھی برکت کے لیے سنا دیتا ہوں، یہ حدیثیں مجھے آتی ہیں، حضور نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے جس نے وضو کیا نا، من احدث ولم یتوضا فقد جفانی، حدیث قدسی چاچو، حدیث جس نے وضو، اے میں چاچو ماموس کو بولتا ہوں جس سے بہت پیار کرتا ہوں، اے بھی تو انہوں دسنے ہیں، اور اولا ہے جو ٹرم کا پتہ نہ ہو تو بندے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھ دیں، یہ پتہ ہے یہ میری جان ہے مفتی صاحب، میری جان ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا رب مجھے فرماتا ہے، میرا رب مجھے من احدثا، جس کو حدث لائق ہوا، ولم یتوضا، اور اس نے وضو، فقد جفانی، اس نے مجھ سے کیا کی؟ اچھا بولو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ وعدہ کرو جدوں تم پیشاب کرو گے وضو کرو گے، کیڑا کیڑا بندے ہاتھ کھڑا کر کے کرے؟ کوئی نہیں، کوئی باہر والے حاضر بھائی نے ایسا وضو کو نہیں کرنا، ہاتھ اینج کر کے دسو وضو کرو گے؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حدیث شریف پوری سنو گے کلیجے ٹھنڈ پی جانی نال، پھر میں عشق رسول کا بھی پیغام دیاں گا، دو ہی چیزیں ملا رہا ہوں۔ جس کو استنجا کی حاجت ہوئی، کس کی؟ استنجا کی حاجت ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس نے وضو نہ کیا، اس نے اللہ سے جفا کی۔ کیڑا کیڑا سنگی ہے جڑا وعدہ کردا ہے کہ اساں وضو کران گے؟ جدوں پیشاب کرو گے تو وضو کرو گے، پکی گل ہے، اور تہاڈا فائدہ ہو جانا ہوئے۔ اوے مکھن کھانے نال دند نہیں کسدے ہوئے، اللہ دی قسم ہے، تو وضو نال پانی ضائع کوئی نہیں ہوندا ہوئے۔ او بھائیو گناہ مٹ جاتے ہیں، اور پھر آگے برکت بتلاتا ہوں، ابھی تم آخر میں سنو گے مزہ آئے گا۔ پھر حضور نے فرمایا، اور میرا رب فرماتا ہے، من تودع، اور جس نے وضو کیا، فلم یصلی رکعتین، اور جس نے پھر وضو کیا اور دو نفل نہ پڑے تحیۃ الوضو کے، فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اور جس نے من صلی، جس نے پڑھی 2 رکعت اور پھر میرے کو دعا نہ منگی، پھر اس نے 2 نفل پڑھے اور میرے کو فقط جفانی، اس بھی میرے نال، جس دعا منگی، جس میرے کو دعا، تو میں اگر وہ پوری نہ کی تو میں جفا کی۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اور آخری لفظ بھی سن لو، لست برب جافی، اور محبوبہ سنا دے اپنے غلامانوں کہ میرا رب جفا کرنے والا رب نہیں ہے، وفا